السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بچوں جلدی کرو، ابھی آپ لوگوں کی اسکول بس آ جائے گی اور پھر اس کا ڈرائیور ہارن دے دے کر پورے محلے کو جگا دے گا، اور پھر ساتھ ہی رضیہ خالہ آ جائیں گی کہ بھائی بچوں تو تمہارے اسکول جاتے ہیں اور ڈرائیور سارے محلے کو اٹھا دیتا ہے، مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے باتیں نہیں سننی۔ جلدی کرو بچوں، جلدی ناشتہ کرو، اور مریم یہ دیکھو میں نے ٹفن رکھ دیا ہے اور آپ کی واٹر بوتل بھی تیار کر دی ہے۔ اپنا پانی کسی کو مت دینا اور بھائی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو جلدی جلدی ناشتہ کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی واٹر بوتل اور لنچ بیگ میں رکھتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی مریم کو اپنے چھوٹے بھائی حسن کا خیال رکھنے کی تلقین کی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مما میں روز حسن کا خیال رکھتی ہوں، لیکن یہ روز بھاگ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کل اس کو چوٹ بھی لگی تھی۔ مریم نے آنکھیں بڑی کر کے حسن کی شکایت لگائی، جس پر ایک دم سے میری ہنسی چھوٹ گئی تھی، اور میں نے اس غصیل چہرہ بناتے ہوئے حسن سے پوچھا، کیوں بھائی حسن یہ سب سچ ہے؟ جس پر حسن نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اتنے میں باہر بس کا ہارن بجا، چلو چلو جلدی کرو۔ میں نے جلدی سے مریم اور حسن کا بیگ بنایا، ان کے کندھے پر ڈالا، ان کا منہ صاف کیا اور ان دونوں کو لے کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ابھی ڈرائیور نے ایک پہلا ہارن ہی دیا تھا کہ بچے گیٹ سے باہر چلے گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہی کنڈکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ باجی، نہیں تو ہمیشہ ہم ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، آج آپ نے بالکل ٹھیک ٹائم پر ان کو تیار کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بس کیا کرو آپا، آپ کا ڈرائیور بہت تیز ہے، پورے محلے کی نیند خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے روز کوئی نہ کوئی شکایت ملتی رہتی ہے۔ بس اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے بعد نہ میں آپ کو شکایت کا موقع دوں گی اور نہ ہی اپنے محلے داروں کو، جس پر آپا خورشید مسکرانے لگیں۔ میں نے بھی بچوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ بچے مسکراتے ہوئے بس میں چڑھ گئے اور بس چلی گئی۔ میں بس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب بس میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے اپنے گھر اندر جانے کا فیصلہ کیا کہ اچانک مجھے ساتھ والے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور میں وہیں رک گئی۔ اگر تو اس بچی کو نہیں سنبھال سکتا تو اسے میرے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا اسے اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر آ، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ یہ خالہ برکت تھی، وہ کافی تیز ترار عورت مانی جاتی تھی، کوئی بھی ان سے بات کرنا مناسب نہ سمجھتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ بلا وجہ ہی لڑتی رہتی ہیں۔ شاید ان کی کڑوی زبان کا ہی اثر تھا کہ ان کے اکلوتے بیٹے شاہد کی بیوی ناصرہ ایک بچے کی ولادت کے بعد اپنی ساس کے رویے سے تنگ آ کر اپنے میکے جا بیٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے انتظار کیا کہ شاہد آئے گا اور منانے کی کوشش کرے گا، جس پر وہ کچھ شرائط رکھ کر گھر سے الگ ہو جائے گی اور اپنی ساس کی لمبی زبان اور اس کے تانوں سے بھی محفوظ ہو جائے گی۔ شاہد اسے منانے بھی گیا اور اس کی شرائط تقریباً ماننے والا تھا کہ خالہ برکت نے اپنی بیٹیوں کے کہنے پر ایک اچھا خاصا ڈرامہ کیا اور ہسپتال جا پہنچی۔ شاہد یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اس کا گھر برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی شاہد اپنی ماں کو اب اس حالت میں چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ ناصرہ نے اور ناصرہ کے گھر والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جب کچھ بھی ممکن نہ ہو سکا تو ناصرہ نے شاہد کو آمنہ سے دور رہنے کی دھمکی دی، جس پر شاہد مزید پریشانی کا شکار ہو گیا، اور جب اس نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو اس کی ماں نے کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آمنہ کو گھر لے آئیں گے۔ شاہد اپنی والدہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا،
لیکن جب شام میں وہ گھر واپس آیا تو اس کی بے بسی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا اس کی 3 ماہ کی چھوٹی معصوم بچی بنا ماں کے گھر میں ہے، اور اس کی بہنیں اور ماں اسے چپ نہیں ہو رہی۔ شاہد نے آتے ہی آمنہ کو گلے سے لگایا، اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، اور آنکھوں میں حیرت لیے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، امی یہ سب کیا ہے اور ناصرہ کہاں ہے؟ یہ آمنہ اکیلی آئی ہے کیا؟ ناصرہ اندر کمرے میں ہے۔ شاہد نے اپنے دل کے خدشات کو زبان پر لاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور اس کی ماں پہلے ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ہی چیخ چیخ کے رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے شاہد، ہم برباد ہو گئے۔ شاہد نہ جانے وہ کون سی بری گھڑی تھی جب ناصرہ کو تیرے لیے پسند کیا تھا۔ شاہد وہ تیرے قابل نہ نکلی، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آج ہم سب وقت پر چلے گئے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اس کے کرتوت، نہیں تو ہم کبھی کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرتے۔ شاہد، ہائے میرا بچہ، تو برباد ہو گیا، میں بھی برباد ہو گئی۔ اس نے اس معصوم کا بھی خیال نہ کیا، اس کو بھی ہمارے ساتھ دے بھیجا۔ ہائے اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ میرے بچے، تو کیا کرے گا؟ ہماری تو زندگی برباد ہو گئی۔ یہ کہتے ہی شاہد کی ماں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور ساتھ میں اپنا منہ بھی پیٹنے لگی۔ شاہد نے آمنہ کو ایک طرف بٹھایا اور اپنی ماں کے سامنے جا بیٹھا اور اسے چپ کروانے لگا۔ کافی دیر ڈرامہ کرنے کے بعد خالی برکت نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنی اگلی چال چلنے لگی۔ شاہد کہنے لگا، امی بس کر دیں، خود دارا خاموش ہو جائیں اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیا ہوا ہے جو آپ یہ سب کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا، آپ سب سے بدتمیزی کی ہے، میں اس کو خود پوچھ لوں گا، لیکن پہلے بتائیں امی ہوا کیا ہے؟ شاہد نے روندی ہوئی آواز میں کہا، جس پر خالہ برکت نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب ہم گئے تو آگے ناصرہ بن ٹھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کس نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کر رہی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے لگا شاید اس کا کوئی کزن ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور تو جانتا ہے شاید یہاں پہ بڑی سی چادر لپیٹ کے رکھتی ہے، وہاں گھر جا کر تو چادر دور کی بات ہے اس بے دوپٹہ بھی نہیں لیا، اور اوپر سے اتنا سجی سنوری ہوئی تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے تجھے کھو دینے کا دکھ ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تو کسی داغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور تجھے بتائے آمنہ کو کہاں سے لائے۔ آمنہ گھر کے باہر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو ہوش ہی نہیں کہ اس کی بیٹی کہیں چلی جائے۔ وہ بیچاری اتنی ٹھنڈ میں زمین پہ بیٹھی تھی، شاید اس کو دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، لیکن اس کے تیور ہی ایسے نہیں تھے۔ ہم جا کے بیٹھے تو وہ غصے سے اٹھ کر ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تم لوگ کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ جب ہم نے کہا بیٹی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے ہیں اور تجھے گھر لے جانے آئے ہیں، تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہم سب کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر محلے میں جا کے کھڑا کر دیا اور ہماری بڑی بے عزتی کی۔ اور تو جانتا ہے اس نے آمنہ کو اٹھا کے ہمارے سامنے ہمارے منہ پہ دے مارا اور کہتی ہے، اس گندے خون کو بھی اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور شاہد سے کہہ دینا کہ اب صرف اور صرف مجھے طلاق چاہیے، اور اگر دوبارہ یہاں آنا ہے تو طلاق کے کاغذات لے کر آئے، نہیں تو یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں قدم رکھنے کی شاید تجھے کیا بتاؤں، ہماری بڑی بے عزتی کی ہے۔ اب تو یہ سب سہ لیتے، مگر جو سلوک اس نے میری پوتی کے ساتھ کیا نا، شاہد اس کو نہیں بھلایا۔ یہ کہتے ہی خالہ برکت ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ شاہد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سگڑ سی لڑکی، اتنی خاموش طبع لڑکی اتنا کچھ کہہ دے گی۔
وہ بہت سادگی میں رہنے والی تھی۔ ناصرہ نے کبھی بھی شاہد سے خود لڑائی نہ کی تھی۔ وہ شاہد کا بہت خیال رکھتی تھی، جبکہ شاہد کی ناک پر غصہ رہتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ناصرہ کی محبت اور اپناہیت میں کوئی کمی کبھی اس نے نہ دیکھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 1.5 سال کا عرصہ ان دونوں کی لازوال محبت کی وجہ بن گیا تھا، اور خالہ برکت کو میاں بیوی کا یہ سلوک محبت برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے خالہ برکت نے شاید خود کو ایسی کہانی سنا دی جسے سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی بیٹی کو اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس بے وقوف نے جذبات میں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ آمنہ کو اپنے پاس رکھے گا اور ناصرہ سے کبھی اسے ملنے نہ دے گا، اور جلد ہی اسے طلاق بھی دے دے گا۔ حالانکہ اس کا دل بار بار اس بات کا انکاری ہو رہا تھا، لیکن شاید اپنے فیصلے پر اٹل ہو چکا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد ناصرہ کے والدین جب آمنہ کو لینے اس کے گھر پہنچے تو شاہد نے بہت برے الفاظ کے ساتھ ان کی آؤ بھگت کی کہ اسے سن کر ناصرہ کے والدین ہکا بکا رہ گئے اور جن قدموں پہ آئے تھے انہی قدموں پر واپس چلے گئے۔ اس کے اگلے دن ناصرہ آئی، اس نے آ کے پورے محلے کے سامنے شاہد اور اس کے والدین کی خوب بے عزتی اور شاہد سے طلاق کا تقاضا کیا، جس کی بنا پر شاہد یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ جو اس کی ماں کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ اس نے صرف ناصرہ کے ایک ظاہری ری ایکشن کی بنا پر ناصرہ کو غلط سمجھا اور اپنی ماں کو صحیح، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ناصرہ کے گھر طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دیے۔ کورٹ میں جب ناصرہ نے آمنہ کے لیے اپیل کی تو اس نے ہر ممکن کوشش کر کے آمنہ کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ ایک تو شاہد اچھا کماتا تھا اور اپنی بچی کا خیال بھی اچھے سے رکھ سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ناصرہ کے والد ریٹائر ہو چکے تھے اور ناصرہ کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھا، جس کی بنا پر عدالت نے بچے کی ذمہ داری اس کے باپ کے حوالے کر دی تھی۔ ناصرہ خوب روئی، بہت واویلا مچایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ اب جب میں خالہ برکت کے گھر آنے والی آوازیں سن رہی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں چلتے چلتے ان کے دروازے تک جا پہنچی، جہاں میں نے دیکھا وہ چھوٹی سی بچی بے حد ڈرے سہمے انداز میں کبھی خالہ برکت کا منہ دیکھ رہی ہے اور کبھی اپنے باپ کا۔ اس کا باپ اس سے بالکل لاپرواہ ہو چکا تھا، جبکہ خالہ برکت کا جب دل چاہتا اسے خوب زد و کوب کرتی، حالانکہ وہ ایک معصوم بچی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ لیکن نہ جانے خالہ برکت اس پر کون سا غصہ نکال رہی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ برکت نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا اور مجھ سے کہنے لگیں، وعلیکم السلام، کیسی آئی ہو عائشہ؟ بڑے دنوں کے بعد آئی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ خالہ برکت نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر میں نے کہا، بس کیا بتاؤں، گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں، آپ سنائیں کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ مجھے دیکھ کر شاہد وہاں سے ہٹ گیا۔ آمنہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ برکت نے اپنی تمام رداد سنانی شروع کر دی اور وہاں بیٹھی کچھ دیر باتیں کرتی رہی اور آمنہ کو مسلسل دیکھتی رہی۔ وہ بیچاری شاید بوکی تھی، اس لیے اب وہ رونے لگی تھی۔ خالہ برکت اس کے رونے پر کہنے لگیں، ایک تو یہ منحوس ماری ہمیں مل گئی، ماں تو نہ جانے خود کہاں عیاشیاں کر رہی ہے اور اسے ہمارے پلے باندھ گئی ہے۔ یقین مانو اس کی ماں ملے، میں شام سے پہلے ہی اس کو اس کے گھر بھیج دوں، بہت تنگ ہوں میں اس کی وجہ سے۔ خالہ برکت نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، جس پر میں نے کہا، خالہ برکت آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں عائشہ، ہر وقت روتی رہتی ہے، بار بار اس کو دودھ چاہیے، میری کمزور ہڈیوں میں
اب اتنی طاقت کہاں کہ میں ایک ماں کی ذمہ داری کو پورا کروں، اور اوپر سے اس کا باپ بھی اس سے بالکل غافل ہو چکا اور اپنی کلموہی بیوی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ ایسے میں کروں بھلا تو کیا کروں؟ خالہ برکت جیسی تھی میں اچھے سے جانتی تھی، شاہد کہ یہ اس حالت کی ذمہ دار وہ تھی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، آمنہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں نے کہا، خالہ برکت اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، لگتا ہے کافی دنوں سے نہائی نہیں ہے، اس کے بال بہت گندے ہو رہے ہیں۔ میں نے خالہ برکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ برکت مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس پر میں مسکرا کر کہنے لگی، خالہ آپ کے بھلے کی ہی بات کر رہی ہوں، اگر میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی تو آپ کو اس کی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑے گی، وہ میں دیکھ لوں گی، اور آپ کو بار بار اس کا دودھ بھی نہیں بنانا پڑے گا، اس کا رونا بھی اب آپ کو نہیں سننا پڑے گا۔ کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ میں نے مسکراتے ہوئے فائدے کی جب بات کی تو اچانک ہی خالہ جان کی بتیسی باہر نکل آئی اور کہنے لگی، ارے کیوں نہیں، لے جاؤ، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں خوشی خوشی آمنہ کو اٹھائے اپنے گھر لے آئی۔ میرے گھر میں میرے شوہر اور 2 بچوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرے ساس سسر کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، جبکہ میرے دیور اور جیٹھ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور نندیں بھی بیاہ کر اپنے گھر جا چکی تھی، تو لہٰذا مجھے ساس سسر یا سسرالی رشتہ داروں میں سے کسی کی طرف سے کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ ہاں، البتہ میرے شوہر کا مجھے تھوڑا سا تھا کہ شاید وہ کچھ کہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ انہیں کیسے منانا ہے، اس لیے میں زیادہ فکر مند نہ تھی۔ میں آمنہ کو اپنے گھر لائی، سب سے پہلے بچی کو نہلایا اور اس کے بعد اسے دودھ دیا۔ پہلے پہلے تو وہ میرے پاس آنے سے بالکل کتراتی تھی، لیکن جب میں نے اسے پیار سے پچکارا تو وہ میرے پاس ہی رہنے لگی۔ اب تقریباً روز یہ ہوتا کہ میں روز آمنہ کو صبح اپنے گھر لے آتی اور شام کو کھانا کھلانے کے بعد اسے خالہ برکت کے پاس چھوڑ آتی۔ میرے شوہر کو پہلے پہل تو کچھ مسئلہ تھا، انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ کہیں خالہ برکت کوئی الزام نہ لگا دیں، کیونکہ ہر کوئی خالہ برکت سے بہت تنگ تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیا تو میرے شوہر نے میری اس خدمت کی تعریف کو قابل سمجھا، جس پر میں تو بہت خوش ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ 5 سال کی ہو گئی۔ مجھے اس بچی سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ میرے بچے بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آمنہ میرے بچوں کے اسکول ہی جاتی تھی۔ اب تو یہ ذمہ داری بھی میری تھی کہ سب کو صبح اسکول کے لیے تیار کرنا اور پھر ٹیوشن پڑھانا۔ یہ سب ذمہ داری ہے جو خود بخود میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ شاید جب بھی مجھ سے ملتا تو میرا شکریہ ادا کرتا، جس پر میں کہتی، شاہد بھائی، ہم سب آپس میں ہمسائے ہیں، اگر میں آپ کے کام نہیں آؤں گی تو کون آئے گا؟ جس پر شاہد بھائی نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے اور پھر مسکراتے ہوئے کہتے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی۔ میرے بچے بھی اب آمنہ کو گھر کا حصہ سمجھنے لگے تھے، اور آمنہ بھی اب مجھے اپنی ماں ہونے کا درجہ دینے لگی تھی۔ لیکن ایک سب سے بڑی غلطی جس نے آمنہ کی زندگی کو برباد کر دی وہ یہ تھی کہ خالہ آمنہ کو تانے مارتی تھی کہ تیری ماں تو تجھے اپنے چھوڑ کر کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، ہم نے تو بڑی کوشش کی، لیکن تیری ماں ایک بد کردار عورت تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے ماں کا درجہ دیا جاتا۔ آمنہ یہی سب باتیں سن کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ ذہین تعلیم میں بہت اچھی تھی، لیکن خالہ برکت کی باتوں اور باپ کی لاپرواہی نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، کسی کا لحاظ نہ رکھتی تھی۔ کئی بار تو وہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کر کے جا چکی تھی۔
لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ نے میرے دل میں ایسا کیا ڈال دیا اس کے لیے کہ میں ایک ماں کی طرح اس کی ہر بدتمیزی برداشت کر لیتی تھی، بلکہ بعد میں اسے سمجھاتی تھی، اور اکثر وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوتی تھی۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر مجھے اچھا لگتا تھا کہ آخر اسے غلطی کا احساس تو ہے۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ اگر مجھے میری ماں مل گئی نا تو میں صرف اس سے اتنا کہوں گی کہ تم جیسی عورت کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ اکثر غصے میں ہوتی اور مجھے اپنے خیالات کے بارے میں بتا دیتی، جب میں اسے کہتی نہیں بیٹے ایسا نہیں کہتے، آپ تب بہت چھوٹی تھی، آپ کو نہیں پتا تب کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا حالات تھے، آپ کی ماں نے کتنا کچھ برداشت کیا، ایسے نہیں کہتے۔ وہ کہتی آپ نہیں جانتی، آپ کچھ بھی نہیں جانتی، ان کی وجہ سے مجھے کتنا کچھ جھیلنا پڑا، میں نے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ کہتے اکثر وہ رو پڑتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آمنہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ ضلع بھر میں اول پوزیشن کی وجہ سے آمنہ کے نام اور تصویر کا ایک بڑا سا بورڈ ہر جگہ لگا نظر آتا تھا۔ ہر کوئی آمنہ کو مبارکباد دینے اس کے گھر جا پہنچا تھا۔ انہی دنوں ایک عورت میرے گھر کے دروازے پر آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بڑی سی چادر لپیٹے، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، آپ عائشہ ہے نا؟ میں اس عورت کو بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے کبھی پہلے کہیں بھی نہ دیکھا تھا، لیکن جب اس نے میرا نام لیا تو میں بالکل بھی حیران رہ گئی۔ ہاں میں عائشہ ہوں، آپ کون؟ مجھے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا مجھے آپ اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ اس کے سوال پر تھوڑی میں گڑبڑا سی گئی اور دروازے سے رستہ چھوڑتے ہوئے کہا، جی ضرور، آپ اندر آئیے۔ وہ اندر آئی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے آئی اور کہا، جی بتائیے آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس نے اپنی نظر کا چشمہ اتارا اور کہنے لگی، عائشہ بھابھی میں ناصرہ ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آمنہ کی ماں نے آنکھوں میں ایک امید کا دیا لیے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناصرہ یہ تم ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنی کمزور کیسے ہو گئی اور کہاں تھی تم؟ تمہیں پتا ہے شاہد بھائی نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مجھ سے چھوٹی ہو لیکن اب مجھ سے بھی بڑی لگ رہی ہو۔ ایسا کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ناصرہ؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اچانک اس پر سوالوں کی بارش کر دی تھی۔ میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور نرمی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ تو جانتی ہیں میری زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بس مجھے ان حالات نے اس طرح وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ لیکن یہ سب چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میری ایک مدد کریں گی؟ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ، ایسی کیا مدد چاہیے تمہیں جو تم اتنے سالوں کے بعد میرے پاس چلی آئی؟ جس پر وہ مسکرا کر کہنے لگی، بھابھی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے۔ خیر مجھے آپ کی مدد آمنہ سے ملنے کے سلسلے میں چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار اپنی بچی سے مل لوں، اسے دیکھ لوں، اسے اپنی حقیقت بتا دوں، کہیں وہ مجھ سے دور ہوتی مجھ سے نفرت کرنے نہ لگ جائے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ اپنی ماں کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ سہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے باپ کی طرح نہ بن جائے۔ آمنہ سے مجھے بہت محبت ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ اپنے لیے میری محبت کو بھی محسوس کرے۔ آپ میری اس سب میں مدد کریں گی نا؟ ناصرہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو تھے۔
کہ گال پر بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کہا، ناصرہ تم بے فکر ہو، میں ابھی ملوا دیتی ہوں، اور جو بات کرنی ہے تم آرام سے کرو۔ آمنہ اکثر میرے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ جب سے تم اسے چھوڑ کر گئی ہو نا، تب سے لے کر اب تک میرے پاس ہی زیادہ رہتی ہے۔ یہی کہہ لو کہ میں نے پالا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور حسن کو آواز دینے لگی۔ جب حسن آیا تو میں نے اسے آمنہ کو بلانے کے لیے کہا۔ آمنہ میرے بلانے پر فوراً آ گئی، مگر جب مجھے اس نے ایک عورت کے سامنے بیٹھے دیکھا تو سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آمنہ ادھر آؤ آمنہ، میرے بلانے پر میرے پاس آئی اور میں نے کہا، ان سے ملو، یہ ناصرہ ہیں، تمہاری والدہ۔ اور دیکھو آمنہ، جو بھی بات ہے وہ پہلے سن لو، سمجھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہوں، آج بھی یہ سمجھا رہی ہوں، جو تم فیصلہ کرو گی وہی ساری زندگی کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اچھا فیصلہ کرو گی تو تمہیں خوشی ہوگی، اور اگر برا فیصلہ کرو گی تو تم ساری زندگی ہی پچھتاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ آمنہ غصے کا اظہار کرتی یا پھر وہاں سے بھاگ جاتی، میں نے سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کی اور وہاں سے پھر اٹھ کر چلی گئی۔ ناصرہ آمنہ کے پاس گئی اور اسے اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کی، جس پر آمنہ چیخنے چلانے لگی اور اپنی دادی کی زبان بولنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر ناصرہ رو پڑی تھی۔ آمنہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسی بد کردار عورت کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ کیا لینے آئی ہو؟ واپس تم ماں کے نام کا بھرم تو رکھ نہیں سکی، تم اب کون سے فرض نبھانے آئی ہو؟ تم بتاؤ مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی اور ناصرہ صرف خاموش کھڑی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ آمنہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تو میں نے اپنی مداخلت کرنا مناسب سمجھا اور آمنہ کو غصے سے اس کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ آمنہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے پہلے کبھی اس کو اس طرح سے نہیں ڈانٹا تھا۔ میرے اس طرح سے بولنے پر وہ بالکل اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے ناصرہ کو پانی پلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو ماضی میں تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور پھر آمنہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یاد رکھنا تم سب لوگ یہ جانتے تھے، میں چاہتی تھی کہ تم اپنی ماں سے جو نفرت کرتی ہو، اپنی دادی سے بھی ویسی نفرت نہ کرنے لگو۔ بس تمہارے رشتے بچانے کی خاطر میں نے تمہیں کبھی سچ نہیں بتایا، لیکن میں چاہتی ہوں تم یہ سب جان لو۔ آمنہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار ناصرہ نے تھوڑا پرسکون ہونے کے بعد کہنا شروع کیا۔ اس نے اپنی ماضی کی کتاب آمنہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ آمنہ پہلے تو سنتی رہی اور پھر اچانک رونے لگی اور اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، اگر آج آپ نہ آتی تو شاید میں اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت کبھی ختم نہ کر پاتی۔ آپ سے معافی چاہتی ہوں، خوددارا مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مجھ سے ملتی رہا کریں، مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ آمنہ رو رو کر بولنے لگی تھی، جس پر ناصرہ نے کہا تھا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ عدالت کے ذریعے اب آمنہ کو واپس حاصل کر لے، لیکن عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنا کیس ہار گئی تھی، تو اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی تھی اور وہ اب بیرون ملک چلی گئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں آئی ہے۔ جب اس نے اپنے بینرز دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہے، اس لیے وہ دوبارہ یہاں آ گئی۔ آمنہ کو جب ناصرہ نے اپنی حقیقت بتائی تو اس کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے۔ جب ناصرہ نے وعدہ کیا کیا وہ یہیں رہے گی اور ہفتے میں 2 بار اس سے ملنے ضرور آئے گی، کبھی سکول تو کبھی یہاں، اس پر آمنہ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔
میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقدس رشتوں کو بچا لیا، ایک ماں کا رشتہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ کر اسے اتنی فضیلت دی، اور ایک بیٹی کا وہ رشتہ جس کو اللہ نے ہر زخم پر مرہم کی طرح بنا دیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ دونوں شاید آج بھی جدائی کی آگ میں جل رہی ہوتی اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ آمنہ راہ راست پر آ گئی اور اپنی ماں کی گنہگار ہونے سے بچ گئی۔ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھائی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا، لیکن اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ برے ہوں گے تو آپ بھی ان جیسے برے ہی بن جائیں گے اور کبھی بھی اچھائی کو اپنے اندر جگہ نہیں دے پائیں گے۔